السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی مناسبت سے میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر۔ انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کی مختصر تفسیر بیان کریں گے، تو اس طرح سے انشاءاللہ العزیز ایک مہینے کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے اوپر۔ سورہ فاتحہ کو دو پارٹ میں بیان کریں گے، تو سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر پارٹ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی جو جہالت کے سبب راہ حق سے ہٹ گئے۔ تو یہ ہو گیا ترجمہ، سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ اب دیکھیں اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو اس کے اندر بہت اہم باتیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ سورت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اللہ جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ تو یہ رب بہت اہم ورڈ ہے، یہ ایسا ورڈ ہے کہ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں آپ اگر غور کریں تو اکثر دعاؤں کے شروع میں لفظ رب آیا ہوا ہے۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دیکھیے لفظ رب آیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب آیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دیکھیے رب آیا۔ تو رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ بہت اہم ورڈ ہے یہ رب۔ تو اکثر دعاؤں کے شروع میں لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ تو ہم سب کا رب اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے، اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اسماء حسنہ یعنی بہترین نام۔ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام حسنہ ہیں، اچھے ہیں، بہترین ہیں، لفظ کے حساب سے بھی اور معنی اور مطلب کے حساب سے بھی۔ تو رحمان اللہ کا نام ہے اور رحمت اللہ کی صفت ہے۔ الرحیم بھی اللہ کے نام میں سے ہے۔ تو یہ الرحمن اور رحیم اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ویسے تو آج بھی مالک ہے اللہ تعالیٰ، پوری دنیا کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہمارا اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن یہاں پر خاص کر کے قیامت کا ذکر کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں تو اللہ نے کچھ اختیارات انسانوں کو دے دیے ہیں۔ انسان مالک ہے گاڑی کا، انسان مالک ہے گھر کا، انسان مالک ہے کمپنیوں کا،
کچھ اختیارات دنیا میں ہے لوگوں کے، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی کسی بھی چیز کا بلکہ ذرہ برابر کا بھی مالک نہیں ہوگا. کسی کے پاس ایک گلاس تک نہیں ہوگا، کسی کے پاس ایک گھٹ پانی تک نہیں ہوگا وہ پی سکے یا کسی کو پلا سکے. اللہ اکبر. امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کے سب بے بس لاچار ہوں گے، سب کے ہاتھ خالی ہوں گے. مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہو. وہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. ویسے جو دین ہے، مالک یوم الدین، دین قیامت کو کہا گیا دین. ویسے قیامت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو دین کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کے ساتھ کسی چیز کا بدلہ دینا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یا ہر ایک انسان کو یا مخلوق کو بدلہ دے گا انصاف کے ساتھ. ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. تو انصاف کا دن ہوگا وہ. اللہ، بہت باریکی ہے اس کے اندر، ایک ایک ورڈ کے اندر بہت زیادہ باریکی کے الفاظ کے اندر گہرائی ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ انسانوں کو غرور اور گھمنڈ تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں، کچھ مال کا انسان جو مالک بنا ہے، یہ مالک اللہ نے بنایا ہے. تو ان مالوں کا بھی حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ اکبر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی بات کرتے ہیں. تو عبادت ہر طرح کی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. روزہ، نماز، نذر و نیاز، یہ بھی عبادت ہے نا. تو نذر و نیاز بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ بزرگوں اولیاءوں کے نام کی نذر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں بزرگوں اولیاء کے نام کی، یہ شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے. وہ اس لیے کیونکہ نذر و نیاز عبادت ہے، اور ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم روزانہ ہر نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری بات کرتے ہیں. پھر بھی بہت سے مسلمان شرک کرتے ہیں، گویا کہ وہ اس مطلب پر غور نہیں کرتے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کاش کہ سمجھ لیں تو کبھی شرک نہ کریں. تو ہر طرح کی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے، اچھی بات ہے. لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ بزرگوں کی قبروں پر جانے سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے؟ نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے حدیث کے اندر؟ نہیں. کیا صحابہ کرام نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں. تو پھر ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے بات بنا لی. جب بھی کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ درگاہوں مزاروں پر نہیں جاؤ، یہ اسلام میں درگاہ مزار ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں ہم ان کو اللہ مان کے، رب مان کے نہیں جانتے ہیں، بلکہ اللہ کا بزرگ ولی ہے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دے. وسیلہ لگانے کے لیے جاتے ہیں، بس بزرگ سمجھ کے جاتے ہیں، رب سمجھ کے نہیں. تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ کیا اللہ نے یہ بات کہی کہ تم بزرگ سمجھ کے قبروں پر جاؤ؟ نہیں. تمہاری بات زیادہ قبول ہو جائے گی قبروں پر جانے سے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ نہیں. ہماری بات کو یہ بزرگ اللہ تک پہنچا دیں گے؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ بات کہی ہے؟ نہیں. تو پھر آپ اپنی طرف سے یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے. تم اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، یہ ہم رات دن اقرار کرتے ہیں. اللہ اکبر. و ایاک نستعین. اور مدد طلب ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں. تو مدد طلب ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں. کتنی اہم بات ہے. تو مدد کا محتاج ہر انسان ہے اور ہمیشہ ہے، ہر پل، ہر لمحہ ہے. عبادت کے بعد یہ مدد کا اللہ نے ذکر کیا. اس کے اندر یہ باریکی ہے کہ ہر انسان ہمیشہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے اللہ کی مدد کا. اگر اللہ مدد نہ کرے تو انسان تو یہ گھٹ پانی بھی نہیں پی پائے گا. تو گھر بنانا، بلڈنگ بنانا، کوئی کام کرنا بہت دور کی بات ہے. اور اس بات کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں، بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، فالج ہو گیا ہاتھ میں مثلا، یا بڑی بیماری مبتلا، اس کے ہاتھ اٹھ نہیں پاتے. ایک گلاس پانی پینے سے بھی انسان معذور ہو جاتا ہے. گھر والے دوا اس کے منہ میں ڈالتے، کیپسول، اس کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ دوا بھی کھا سکے. ہاتھ موجود ہے، اٹھا نہیں پا رہا، طاقت نہیں ہے. پتہ چلا کہ گلاس پانی پینے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ مدد کرے تو ہم پانی پی سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ہلا سکتے. سبحان اللہ. تو ہمیشہ ہم اللہ کی مدد میں ہیں، اللہ کی رحمت میں ہے، اور مدد کی ضرورت ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے.
اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر دکھا، سیدھے راستے پر چلا. تو مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ یعنی اسلام. ہمیں اسلام پر رکھ، ہم غیر مسلم کے طریقے پر نہ چلیں، ہم ہندو نہ بن جائیں، ہم کافر نہ بن جائیں، ہم یہودی کرسچن نہ بن جائیں، بلکہ ہم مسلمان رہیں، اسلام پر ہی رہیں. تو یہ صراط مستقیم یہ ایسی بات ہے، ایسا ورڈ ہے جس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. تو سب سے پہلے تو اسلام آتا ہے، سیدھا راستہ، اور اس میں ساری اعمال ہیں، اچھی چیزیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، سنت کی باتیں ہیں. یہ ساری چیزوں کا نام ہے صراط مستقیم. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے دائیں بائیں غلط، شرک بدعت خرافات، یہ سب غلط چیزیں ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر رکھ. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں حق بات پر چلنے، حق بات سیکھنے، حق بات سننے اور حق بات کہنے کی توفیق دے. تو اس ہدایت کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، ساری چیز کے اندر پائی جا رہی ہے. ہم بدعت نہ کریں، ہم بدعت میں نہ چلیں، ہم بدعت کے راستے پر نہ چلے جائیں، بلکہ صراط مستقیم پر رہیں، یعنی توحید پر رہیں، اسلام پر رہیں، حق بات پر رہیں، خیر و برکت اور خیر کی چیزوں میں رہیں. گناہ میں نہ جائیں، شرک میں نہ جائیں، بدعت میں نہ جائیں، غلط چیزوں میں نہ جائیں، بلکہ صراط مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر رہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا. تو ہدایت کی ضرورت کسی کو پہلے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تو لوگ برا مان جاتے ہیں. ہدایت کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہے، لہٰذا ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں گویا کہ ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے. تو ہم سب محتاج ہیں، ہمیشہ ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. ہر بات میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اچھا کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہدایت چاہیے تاکہ وہ کام صحیح سے کر سکیں. آپ عبادت کر رہے ہیں اس میں بھی ہدایت چاہیے تاکہ وہ عبادت نبی کے طریقے پر کر سکیں، یہ بھی ہدایت ہے. تو اسے بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر نہیں کرتے، وہ اس کو ہدایت نہیں ملی. تو عبادت بھی نبی کے طریقے پر کرے یہ بھی ایک ہدایت ہے، اور اچھا کام کرے یہ بھی ایک ہدایت ہے. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں یہ کہا گیا کہ اس راستے پر جس پر تیرا انعام ہوا، یعنی نبیوں کا طریقہ، صدیقوں کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، بزرگوں اولیاءوں کا طریقہ، سب اس میں شامل ہے. ان طریقوں میں اللہ چلا، اس پر نہ جس پر تیرا غضب ہوا. تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ یہودی ہیں اور اس طرح کے دوسری قوم بھی، وہ لوگ جن کے پاس علم تو ہے، معلومات تو ہے، انفارمیشن تو ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، تو اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. وَلَلضَّالِينَ سے مطلب گمراہ لوگ. گمراہ کون ہو گیا؟ کہ جس کو عمل کرنے کا شوق تو ہے لیکن علم نہیں ہے، تو بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سمجھتے کہ یہ توحید ہے. جیسے کرسچن اور اس طرح کی دوسری قومیں کہ جو عمل تو کرتی ہے لیکن اس کے پاس علم کی کمی ہے. تو علم کی کمی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. تو بہت اہم بات اس کے اندر دعا بھی ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں اس کے اندر بتائی گئی. تو اس کے اندر توحید کی بات ہے، اس کے اندر توحید ربوبیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت. اور الرحمن الرحیم، اس کے اندر ہے توحید اسماء والصفات. وہ توحید کی تینوں قسمیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.